پروگرام حالات حاضر دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ سینٹ میں پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہے، انہوں نے تقریر کی، وہ آپ کو سنائیں گے۔ یہ جج کا فیصلہ کہاں سے آیا یہ بھی بتائیں گے، اور اس وقت ہیتھرو ایئرپورٹ پہ کیا چل رہا ہے، اور اس جج کا یہاں پہ انتظار کیا جا رہا ہے، کون لوگ ہیں اس کا انتظار کر رہے۔ سب سے پہلے ذرا سینٹ کی یہ تقریر سن لیں جی۔ اس کو لکھ کے دیا گیا جو اس نے پڑھا، نہ اس نے وکلا کو سنا نہ کچھ کیا۔ شام کو اس کو انعام کون سا ملا؟ انعام یہ ملا جو فیضان حیدر جج کا، جس کو یو کے لیے ٹریننگ پہ بھیجنا چاہتے تھے، اس کی جگہ اس کو اناؤنس کیا گیا ہائی کورٹ اسلام آباد میں۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ خان صاحب کو کہاں تک روک سکیں گے؟ بھائی اگر آپ لوگوں میں اتنی ہمت ہے تو ابھی تو الیکشن میں آ جائے نا آپ۔ اچھا، یہ پرابلم اس وقت چل رہی ہے کہ جج کو وہ فیصلہ لکھ کے دیا گیا تھا، سب کے علم میں ہے کہ وہ جج نے خود فیصلہ نہیں کیا۔ اس پر ہم نے آپ کو کل بھی بتا دیا تھا، پرسوں بھی بتایا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اوپر سے لکھا ہوا آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے کہ آپ بھی ڈرتے ہیں، لیکن میں صاف آپ کو بتا دیتا ہوں، طاقتور حلقے ہمارے ایک ہی ہیں وہاں پہ، جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے، جو اس کی ارد گرد جو جرنیل ہیں، پورا سسٹم وہی پاکستان کا چلا رہے ہیں۔ زراعت میں بھی وہ آ گئے ہیں اب تو میدان میں، عدالتوں کا سسٹم بھی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے میرا خیال کوئی ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں، حقیقت جو ہے وہ آپ کو بتا دیتے۔ ہوتا یہ کہ بار بار کیا نام لینا، بہتر یہ کہ آپ کو اشارہ دے دیتے۔ خیر، اس جج کو باقاعدہ طور پر یہ تحریر فیصلہ دیا گیا تھا، اس کی بیوی نے بھی سوشل میڈیا پہ اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہوا ہے، اس پر میں آپ کو 2-3 دفعہ بتا چکا ہوں۔ اب عمران خان صاحب ظاہر ہے جیل میں، اگلے کچھ دنوں میں کیا فیصلہ سپریم کورٹ کرتا ہے یا ہائی کورٹ کرتا ہے، لیکن ہائی کورٹ تک تو مجھے کوئی امید نہیں، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہائی کورٹ بھی اور یہ جو آپ کا جج ہمایوں دلاور ہے ایک ہی بات ہے۔ سپریم کورٹ میں ہمارا کچھ نہ کچھ ایسے اثرات ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا جائے گا، چند دن یہ عمران خان کو جیل میں رکھیں گے۔ لیکن ابھی تک کی جو رپورٹ ہے کہ دنیا باہر نکلی ہوئی ہے، یہ بھی خبریں اس وقت ہمارے پاس سوشل میڈیا سے مل رہی ہیں کہ جو اٹک جیل ہے اس کا گیٹ وغیرہ بھی توڑا گیا ہے۔ دوسری طرف گورنمنٹ نے ایک چال چلی کہ اٹک جیل کے باہر کی پہلے کی تصویریں بنائی ہوئی وہ اپلوڈ کی کہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے، مگر بہت بڑی تعداد میں پشاور کے لوگ جو پٹھان ہیں وہ اپنے پٹھان کو چھڑانے کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ اب وہ کب تک بیٹھتے ہیں، کیا حالات ہے، لیکن پاکستان کے بڑے شہروں سے اس وقت یہ خبریں مل رہی ہیں کہ حالات جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور وکلاء بھی ہے، عام شہری بھی ہیں، عام لوگ بھی ہے، پبلک بھی ہے، یہ سب اس وقت سڑکوں پہ ہے۔ کئی جگہ پہ خواتین کو گرفتار کیا گیا، مردوں کو گرفتار کیا گیا، پاک فوج نے ہر طرف گھیرا ڈالا ہوا ہے، دفعہ 144 اٹک میں لگائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا ہجوم ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ آپ کو تازہ صورتحال پھر بتا دیں گے۔ کچھ سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں چل رہی ہیں جو مناسب نہیں ہیں، کوئی آ کے اپنے چینل چلانے کے لیے ہمارے لیے یہ بھی بڑے مسائل ہیں، وہ بتا رہا ہے کہ عمران خان کی گرمی کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے عمران خان کو سونے نہیں دیا گیا، کوئی کہہ رہا ہے عمران خان کو اس حالت میں، یہ سب غلط خبریں۔ ابھی تک عمران خان کو کوئی اندر جا کے ملا بھی نہیں، اس کے وکیل کو بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان کے پیچھے اتنی پبلک ہے، اتنا بڑا لیڈر ہے، اگر ہم نے اس کو کوئی تکلیف دی یا اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی اندر ہو گیا کسی قسم کا، تو پھر یہ لوگ جو ہے ہمیں نہیں چھوڑیں گے، ہمارا یہ وہ حشر کریں گے جو میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے ان کو خود بھی ابھی تک نہیں پتا کہ کل کوئی عدالت اگلی جو ہے وہ اتنا بڑا رش دیکھ کے، اتنا زور دیکھ کے دنیا کا باہر، جس طرح لوگ کہتے تھے دنیا نہیں نکلے گی لیکن دنیا نکل آئی ہے، تو شاید فیصلہ معطل کر دے اور عمران خان باہر آ کے یہ بتائے کہ میری وہاں اندر کوئی تذلیل کی گئی ہے، اور پھر جو عوام کا رد عمل ہوگا وہ آپ سب کے علم میں۔ پی ٹی ایم کے ٹولے کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ گرفتاری ہم نے کر کے اچھا قدم کیا ہے، اس سے تو عمران خان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہو گیا،
لوگ اور پسند کرنا شروع کر گئے عمران خان کے جو حق میں نہیں تھے. کچھ لوگ ایسے بھی ہے جن کا تعلق نون لیگ سے آٹے میں نمک کے برابر. وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی طرف سے مٹھائی کھا کے بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان کی گرفتاری ہوگی، اور پھر اس ویڈیو کے ساتھ کچھ ویڈیو ایسی چل رہی ہے جو ان کو گالیاں دے رہے ہیں گندی. میرا گالی تو نہیں دینی چاہیے، ہر بندہ جو سیاسی ہے اس کا حق ہے کہ وہ کون سی پارٹی اختیار کرے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں تو میرا خیال ہے اس سے بڑی اچھی بات کوئی نہیں ہے. جو میں لوگ بتا رہا ہوں کہ آ کے مٹھائی کھاتے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ 10,000 پی ٹی آئی کے لگا لو تو ایک آدھا ایسا شرارتی ہے اس میں، اپنی طرف سے وہ شرارت کرتے ہیں، لیکن جب گندی گالیاں ملتی ہیں تو پھر وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کئی تتر بتر ہو جاتے ہیں. آج قوم کو پتہ چل چکا ہے کہ 40 سال سے یہ نون لیگ پیپلز پارٹی ڈرامہ چلا رہی تھی، اور عمران خان کی وجہ سے آپ نے دیکھا ان میں صلح صفائی ہوئی، سب کچھ ہوا. عمران خان نے ان سب کو ننگا کر دیا، اور اس کے بعد جو لوگ دوسری پارٹیوں سے اس وقت تعلق رکھ رہے ہیں یا اس کی حمایت میں کوئی نعرہ شعرہ لگاتے ہیں، ان کی بھی پی ٹی آئی والے اچھی کلاس لیتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک طریقے کے ساتھ کلاس لی جاتی ہے. تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. جو لوگ بھی مٹھائی اپنی طرف سے کھا کے تو بتا رہے ہیں کہ بڑا وہ کارنامہ کیا، سب کو پتہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں. اگر توشہ خانہ مجھے یہ سوال لوگ لکھ رہے ہیں، تو جو بی ایم ڈبلیو گاڑی لی مریم نے، جو زرداری نے گاڑیاں لی، جو نواز شریف نے لی، جو شہباز نے لی، جو ان حرام خوروں نے سب نے لی، وہ تو توشہ خانہ پہ کسی جج نے فیصلہ نہیں دیا. بات تو آپ کی درست ہے، لیکن آپ سر سمجھدار ہے کہ ہماری عدالتی جو سسٹم ہے ہماری عدالتوں کا وہ کہاں سے چلتا ہے. پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ وہاں سے چلتا ہے، باقی شروع میں بھی بتا دیا تھا. تو یہ کیس جو عمران خان پہ ڈالا گیا یہ بھی ایک بکواس کیس ہے اگر سمجھیں آپ. جو پورا ملک کھا گئے، 40 سال سے کھا رہے، فلیٹ لنڈن فلیٹ، فلاں جگہ دولت، فلاں جگہ دولت، کسی کا صاحب نہیں. ایک گھڑی لے کے تو عدالت اس کو بیٹھ گئی، کیونکہ یہ عدالتوں میں بھی ان کے پالتو ہیں، وہ پالتو کو جس طرح بھی انہوں نے کہنا وہ کرنا. جو جج ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ لندن کے لیے روانہ ہو گیا. سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں، اور ساحرہ میر اس وقت ہیتھرو ایئرپورٹ پر ٹرمینل شاید 1 پہ تھی، اور جو شیان علی ہے وہ اس وقت ہیتھرو ایئرپورٹ ٹرمینل 3 پہ ہے شاید. اور یہ لوگ بتا رہے کہ ہم اس جج کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ بھی میں ابھی تک مطمئن نہیں ہوں. کوئی ایسی چیز جج کی سامنے نہیں آئی کہ وہاں وہ پلین میں بیٹھا ہے. یہ بتا رہے قطر ایئر لائن نے، فلاں ایئر لائن نے کوئی بورڈنگ کارڈ کا اس وقت تک پرنٹ سوشل میڈیا پہ نہیں چل رہا، کوئی اس کی سیٹ نمبر نہیں چل رہا، کوئی اس کی بکنگ نمبر نہیں چل رہا، کوئی چیز نہیں چل رہی. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ جج کدھر گیا. یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ اس کو بھی نامعلوم افراد بعد میں اٹھا کے لے گئے ہو، کیا کہہ سکتے ہیں. پر ثبوت کے طور پہ گورنمنٹ کو اس جج کو تو سامنے پیش کرے نا کہ اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا، اس سے فیصلہ نہیں کے بعد اس کو کون سا انعام دیا. اکثر تو ایسے ہی انعام ملتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کسی کو ہو جاتا ہے، کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو کوئی ایسے کا انعام تو نہیں دیا کیونکہ اس کی فیملی بڑی ڈپریشن میں ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فیملی نے کہا کہ ہمارے سے یہ زبردستی فیصلہ لیا گیا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ لالچ دیا گیا. کئی اس وقت افواہیں چل رہی ہے، لیکن وہ جج کل سے غائب ہے، گھر میں موجود نہیں ہے. ایئرپورٹ پہ بتایا جا رہا لے کے گئے ہے، وہ جہاز میں بیٹھا، جہاز چل پڑا، جہاز پہنچا نہیں کہیں بھی، کیونکہ یہاں ہیتھرو ایئرپورٹ پہ مکمل پاکستانی دیکھ رہی ہے، کنٹرول حاصل کیا ہوا دیکھنے میں کہ وہ جج کب نظر آتا ہے. ظاہر ہے اس کی فیملی ساتھ ہے، اور پتہ چل جائے گا اس کی بیوی کا بھی، سب کو پتہ ہے، تصویریں وغیرہ سوشل میڈیا پہ چل. یہاں انگلینڈ میں آپ کیا کچھ نہیں سکتے، کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، قوانین ہے یہاں. ہاں آپ احتجاجاً یہ اس کو کہہ سکتے کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، جس طرح نواز شریف کا جینا حرام کیا ہوا یہاں، جس طرح اس کو روزانہ گالیاں پڑتی ہے.
اور اب تو بڑی گندی گندی گالیاں پڑتی، میں تو بتا بھی نہیں سکتا آپ کو۔ ناظرین، 9 نیوز ٹی وی نے ایک اسپیشل پروگرام روزانہ شروع کر دیا ہے، عمران خان اسپیشل۔ اس میں ہم آپ کو تازہ صورتحال عمران خان کی بھی بتایا کریں گے، کچھ نہ کچھ عمران خان کے بارے میں کوشش کریں گے، حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔ جو لوگ ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کر سکے وہ سبسکرائب کر لے، تاکہ آپ کو جو تازہ صورتحال ہے وہ ملتی رہے۔ آج کل ہم نے کچھ زیادہ پروگرام شروع کیے ہوئے، آپ کی آواز میں بھی کچھ زیادہ لوگوں کو شامل کیا ہوا ہے، تو اگر آپ بھی حصہ لینا چاہیں تو اسکرین پہ نمبر ہے، ہمت کیجیے، جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔